میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آؤٹ سائڈ ہم کدھر تک دیکھنا چاہتے ہیں؟ مارچ. اگر تو مارچ کے اینڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم رک جاتے ہیں, نہیں تو ہم نے فوری طور پہ اسمبلی ڈیزالو کر کے پنجاب اور کے پی میں لے. یہ کلیئر ہے کہ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دے دی ہے, جس دن میں چاہوں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. عمران خان کا حکمرانوں کو واضح پیغام. کہا کہ ہم نے دونوں اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کروانے ہیں. بول کے ساتھ گفتگو میں کہا پرویز الہی نے مجھے اختیار دیا ہے, جب چاہوں اسمبلی تحلیل کر دوں گا. مارچ کے آخر تک الیکشن کے لیے تیار ہیں تو اسمبلیاں توڑنے سے رک جاتے ہیں. ہم مارچ سے آگے نہیں جائیں گے. بجٹ کے بعد الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں, پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے, کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے, جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے, مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے, جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے, نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے, انہوں نے پلان بنا لیا ہے, خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی. عمران خان نے کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا. بول نیوز کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ میں تہلکہ خیز انکشافات کر دیے. کہا جنرل باجوہ کہتے تھے بھروسہ کر لیتا تھا, پتہ ہی نہیں چلا کس طرح مجھے دھوکہ دیا گیا. مجھے بعد میں پوری گیم کا پتہ چل گیا. نواز شریف سے ان کی بات چل رہی ہے. جنرل فیض کو ہٹانے کے بعد ان کی گیم چل پڑی تھی. حیران تھا, مجھے کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے اور ادھر اور سگنل دے رہے تھے. اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگایا گیا. پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا دو ٹوک موقف. کہا تحریک عدم اعتماد اور گورنر راج کی باتیں گیدڑ بھپکیاں ثابت ہوں گی. 27 کلومیٹر کے وزیر اعظم کے پاؤں تلے سے زمین سرک رہی ہے. گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر پر بھارتی قیادت کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیکھے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملک دشمنوں کو للکار. اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں سے بات چیت میں کہا پاکستان کی مسلح افواج اور وطن کے ایک ایک انچ کی دفاع کے لیے تیار ہیں. حکمرانوں کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں, حکومت کیسے کرنی ہے ان کو پتہ ہی نہیں. سینیٹر بابر اعوان کی بول نیوز کے پروگرام تبدیلی میں گفتگو. کہا معیشت کے لیے ایسے بندے کو لائے جس نے 3 بار معیشت کو تباہ کیا. جب تک روڈ میپ نہیں ہوگا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور شہید ارشد شریف کی شہادت کی عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سے بذریعہ خط استدعا کرنے کی ملک گیر مہم. چیئرمین تحریک انصاف بھی چیف جسٹس کو خط لکھنے کی مہم میں شامل. عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا. مہم میں اب تک ہزاروں پاکستانی چیف جسٹس کو خط لکھ چکے. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا, حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا, یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے, ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا, ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا, ہٹے گا نہیں کسی چیز سے, اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا, یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس, ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.